الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا والذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تو تم میں سے کچھ لوگ ماننے والے ہیں اور کچھ لوگ انکار کرنے والے ہیں۔ گویا کہ ہر زمانے میں دو طرح کے انسان ہوں گے، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو نیکی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے، اور جو بدی کرے گا، برے اعمال کرے گا، غلط راستے پر چلے گا، تو اس کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ انسان کو دونوں راستے کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، اور اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کس پر عمل کرتا ہے، کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، جنت والا اختیار کرتا ہے یا پھر جہنم والا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتے ہیں ان کو اللہ والا کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی ناراضگی مول لے کر زندگی گزارتے ہیں وہ شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، اور ان کو حزب الشیطان کہا جاتا ہے، اور شیطان کی جماعت سے ہوتے ہیں۔ ان تمام کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت چاہتے ہیں، اپنے بندوں سے تعلق اور لگاؤ ہے، اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے اور اعلان کر دیا، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بندہ بھی کرے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ دنیا میں کوئی بڑا انسان، بڑا عہدے دار کوئی چھوٹے آدمی سے کہہ دیتا ہے کہ وہ فلاں میرا دوست ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب سب کچھ مل گیا ہے،
اور اپنے آپ پھولے نہیں سماتا ہے کہ فلاں کمشنر نے، فلاں چیئرمین نے، فلاں کونسلر نے مجھے اپنا دوست کہہ دیا ہے، لوگوں کو بولتے پھرتا ہے اور اس کا کارڈ اپنی جیب میں رکھتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھیے فلاں میرا دوست ہے، اس نے مجھ سے دوستی کا اظہار کیا ہے، اور جب کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو چلانے والے ہیں، پوری دنیا اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام نعمتیں اسی کے صدقے ہمیں مل رہی ہیں، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، ہمارا پیٹ کا بھرنا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے مکان کا مہیا ہونا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور اس کی بادشاہی ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ اعلان کر رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اب ایمان والے کیا اس کا جواب دے رہے ہیں اور اس کی بات کا کیا ریئیکٹ کر رہے ہیں، یہ خود انسان جان سکتا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنے بندوں کو چاہا ہے، کیا بندے بھی اپنے رب کو اسی طریقے سے چاہ رہے ہیں؟ کیا بندہ بھی اللہ کی ایسی ہی فرما برداری کر رہا ہے؟ کیا بندہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ یہ خود بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا عشق نصیب ہو گیا، تو پھر وہ دوسرے غلط کاموں کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے، غلط کاموں کی طرف چل کر وہ نہیں جاتا ہے، پھر اسے استحضار رہتا ہے، یہ فکر رہتی ہے کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں جب کسی سے کوئی تعلق ہوتا ہے، کوئی ہمارا دوست بن جاتا ہے، جگری دوست بن جاتا ہے، تو پھر بندہ جب اس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، پھر ہر لمحے یہ خیال رکھتا ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو، ہماری دوستی میں کوئی فرق پڑ جائے، ہماری دوستی میں کوئی دراڑ پڑ جائے۔ ہر وقت بندہ خیال کرتا ہے اس بات کا، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو پھر بندہ یہ ہر لمحہ یہ خیال کرے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ہر لمحہ یہ بندہ کوشش کرے گا۔ اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر عبادت میں ایک تازگی، ایک مزہ، ایک سرور نصیب ہوتا ہے، نماز میں مزہ نصیب ہوتا ہے، نماز میں لطف نصیب ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے، صدقہ دینے میں مزہ آتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہو۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں، محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہے اس میں جدت نہیں۔ محبت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا بندہ اپنے دل میں گرمی محسوس کر رہا ہو اور دل میں ایک اس کے آگ لگی ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں محبت۔ اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی کہ اللہ کی محبت جب مل جاتی ہے، اس کا مزہ اور چاشنی جب نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی کا رخ بدل جایا کرتا ہے۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی چند وجوہات اور بنیاد ہوا کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کسی انسان کو چاہتا ہے۔ اس میں سے پہلی وجہ تو یہ بنتی ہے کہ کوئی خوبصورتی دیکھ لی، کوئی اچھا منظر دیکھ لیا تو اس کی وجہ سے اس انسان کو اس سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ کوئی اچھی بلڈنگ دیکھ لی تو اسے دیکھنے کا من کرتا ہے، کوئی اچھا
بنگلہ دیکھ لیا تو انسان کھڑے ہو کر اسے دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ اس میں حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے، اس کی وجہ سے بندہ اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ کوئی اچھی مسجد بنی، عالی شان مسجد بنی ہو تو بندہ اس کو دیکھتا ہے کہ یہ میرا رب کا گھر ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین منظر ہے، اس میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، وہاں اس کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کیا ہے، یہ بندہ اپنے گمان اور ذہن میں بھی نہیں لا سکتا، دنیا کے ذہن میں دنیاوی فکر سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کا لقب ملا، اللہ سے باتیں کرنے والا۔ دنیا میں بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے بات کرتا ہے ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل فون کے ذریعے سے، تو بات کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر اسے دیکھنے کا من کرتا ہے۔ اسی لیے آج کل کہا جاتا ہے کہ غلط فون کا استعمال نہ کریں، غلط ناجائز طریقے سے استعمال نہ کریں، غلط نمبر نہ لگائیں، جس کی وجہ سے کہ یہاں تک بندہ پہنچ جائے کہ اس سے تعلق قائم کرے اور غلط راستے میں پڑ جائے۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع کی، کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ باتوں کا سلسلہ یہاں تک بڑھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ رب ارینی انظر الیک، اے میرا رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، میرا حسن اور جمال، میری خوبصورتی اتنی ہے کہ دنیا کی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، محبت کی آگ، عشق کی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ضد پر اڑے رہے اور کہا کہ نہیں، مجھے آپ کو دیکھنا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا رب ارینی قال لن ترانی، کہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، کہ اے موسیٰ تو مجھے ڈائریکٹ تو نہیں دیکھ سکتا، میری تجلی، میری روشنی، میرا حسن و جمال کی کچھ جھلک میں کوہ طور پر ڈالتا ہوں، اگر تیری نگاہ اس پر ٹھہر گئی تو یہ سمجھ کہ تو نے مجھے دیکھ لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 70 پردوں کے اندر سے اپنی حسن و جمال کی روشنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، اس کا یہ اثر ہوا وخر موسیٰ صاعقا، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی ہے۔ تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو پہچان لیا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیے بغیر نہیں رہے گا۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ چند دن کی، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، کہ جن نوجوانی کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے وہ آج نوجوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپے میں وہ جب اس کے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی تو پھر بندہ خود اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اگر بندہ محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کرے، اور بندہ دوسری وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی صفات، اس کے اندر کچھ ایسی کوالٹی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو گننا چاہے تو بندہ گن بھی نہیں سکتا، ایسی ایسی صفات ہیں۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تعریفیں کرتے تھے، اتنی تعریف کرتے تھے، مناجات کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتے تھے، تعریف و توصیف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہہ دیا اللہم لا احصی ثناء علیک، اے میرے رب میں آپ کی کما حق تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، اے میرے رب آپ تو ویسے ہی ہیں، آپ کی تعریف ایسی ہے جیسی آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ تعریف ہے، ان کے اندر وہ صفات ہیں کہ بندہ اگر دل کی آنکھ سے
وہ جانے اور اس کی معرفت حاصل کرے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو مال کی وجہ سے کرتا ہے، کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے اور اس کے پاس زمینیں ہیں تو اس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی انتہا نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ تعالیٰ کے پاس تو خزانے ہی خزانے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو مالک الملک ہیں، پوری دنیا کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، پوری دنیا کی تمام چیزیں ان کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ جب چاہے جسے جتنا چاہے اتنا دیتا ہے۔ دنیا میں انسان کوئی بڑا آدمی بنتا ہے، پرائم منسٹر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، آج وزیر اعظم ہے تو کل اس کا کوئی پتہ نہیں رہتا، راتوں رات کیا ہو جائے کوئی اس کا خیال نہیں رہتا ہے۔ سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، سپر پاور ملک مانا جاتا ہے، بڑا چرچا تھا اس کے پریسیڈنٹ کا، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں، بدل گیا ہے۔ تو دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کا مال کب تک ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر مال کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل سے یہ آواز آنی چاہیے کہ پھر اللہ سے محبت کرے۔ اس کے مال میں کبھی کمی ہونے والی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے دے سکتا ہے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرے تاکہ عبادت میں مزہ آئے، نماز میں مزہ آئے، روزے میں مزہ آئے۔ اور جب یہ اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر بندہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی جان کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مال کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب دشمنوں نے کہا کہ اب تمہارا وقت قریب آ گیا، تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، تو انہوں نے کہا تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ حکم ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، کہ بندہ دو عالم سے خفا ہو رہا ہے، کسی کی دشمنی مول رہا ہے، حرام چیزوں سے بچ رہا ہے، ناجائز چیزوں سے دور رہ رہا ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پھر کہیں گے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ایسی محبت دل میں آ جائے تو پھر مزہ نصیب ہو جائے دنیا کا۔ اللہ والوں کے نزدیک ان کے دلوں میں یہی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ان کے اندر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کوئی خوف نہیں کھاتے ہیں، کسی کے مال کو دیکھ کر ان کے اندر لالچ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر اللہ کی محبت ایسی بیٹھ گئی ہوتی ہے۔ لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک توضع والانام غضاب، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، لیتک تحلو والحیات مریرۃ، اے محبوب کاش کہ تو راضی ہو جائے اگرچہ پوری زندگی کڑوی ہو جائے۔ ولیتک توضع والانام غضاب، اے محبوب کاش کہ تو راضی ہو جائے اگرچہ پوری دنیا ناراض ہو جائے۔ ولیت الذی بینی وبینک عامر، کاش کہ اے محبوب میرے اور تیرے درمیان جو رشتہ ہے وہ آباد ہو جائے۔ ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، میرے اور مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے اگرچہ وہ سب کچھ ویران ہو جائے لیکن تیری محبت نصیب ہو جائے تو پھر مزہ آ جائے۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانے دل آباد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس قادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ محبت نصیب جب ہو جاتی ہے تو پھر بندہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا ہے، دنیا میں پھر وہ صرف اس حیثیت سے زندگی گزارتا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے،
یہاں سے ایک بار پھر کوچ کر کے دوسری جگہ جانا ہے، وہاں کہ جہاں سے ہم آئے ہیں، جہاں سے ہمیں لایا گیا ہے، اور وہیں ہمارا آخری اسٹیشن ہے۔ یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے۔ انسان ٹرین میں سفر کرتا ہے، بیچ میں کئی ایک اسٹیشن آتے ہیں، تو یہ زندگی کے بہت سارے اسٹیشن سے گزر رہے ہیں۔ آخری اسٹیشن اور آخری ہمارا پڑاؤ جو ہے وہ جنت ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں عبادت کرنا ہے، عبادت میں مزہ لانا ہے، عبادت میں سرور پیدا کرنا ہے۔ عبادت میں سرور اسی وقت پیدا ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا۔ اللہ سے جب تعلق ہوگا تو پھر نماز میں مزہ آئے گا، جب نماز میں مزہ آئے گا تو پھر نماز لمبی لمبی پڑھنے کا دل کرے گا، پھر نماز کے ساتھ ساتھ فرض نماز کے ساتھ ساتھ پھر نفل کا بھی اس کو من کرے گا۔ پھر جب بندہ نافل کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان العبد یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ میری طرف جب ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ جاتا ہوں، وہ میری طرف لپک کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر ان کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں آسمان دنیا پر۔ پھر جب وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آسمان دنیا پر آ کر ان کے لیے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ان کو جو وہ مانگتے ہیں ویسا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے، اپنے دل میں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم دنیا میں جو مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ زندگی حرام سے بچ کر، مشتبہات سے بچ کر، اللہ کی فرما برداری میں، اس کی محبت کے ساتھ، اس کی فرما برداری کے ساتھ، اس کی عبادت کرتے ہوئے گزارنے والے بنے۔ جس طریقے سے جمعہ کے دن یہ مجمع جمع ہوتا ہے، اسی طریقے سے پانچوں ٹائم جمع ہونے والا بن جائے۔ پانچوں ٹائم جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ہفتے ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہمیں پہناتا ہے، اس طریقے سے ہم پورے ہفتے کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ تب یہ کہا جائے گا کہ ہاں اس کو اللہ سے محبت ہے، تعلق ہے۔ جب کسی سے تعلق اور محبت ہوتی ہے تو پھر وہ پھر بندہ وقت نکالتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ دوبارہ پھر میں اس کے پاس پہنچوں، دوبارہ اس کے پاس سے فون آ جائے اور پھر میں اس کے پاس جاؤں، زیادہ سے زیادہ وقت اس کے پاس گزاروں، یہ کوشش کرتا ہے بندہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی پکار پانچوں ٹائم آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میرے کون کون بندے ہیں جو مجھے چاہنے والے ہیں، میری صف میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں، میرے سامنے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر میری تعریف کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ مجھ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جو خوش نصیب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور جو نہیں آتے ہیں ان کے دل میں ابھی شیطان نے حملہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی مومن بندہ ہے، اللہ کے جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے کبھی نہ کبھی چنگاری اس کے دل میں وہ بھڑک سکتی ہے۔ تو اس لیے اب ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ نصیب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کا اظہار کر دیا ہے، اس کے یہاں کوئی یہ قید نہیں ہے کہ اتنی زندگی تو نے میری نافرمانی میں گزار دی، اب تیرا کوئی ہمارے یہاں صلہ ملنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی تو میرے پاس آئے اور جب تیری دل کی آنکھیں جاگ جائیں اور دل میں تیرے امنگ پیدا ہو جائے اور تجھے احساس ہو جائے کہ میں نے اب تک کی زندگی تیرے نافرمانی میں گزاری اور اب میں تجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تجھ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیچھے کی زندگی تیری میں ایک دم معاف کر دی جائے گی، دوبارہ اس کو مٹا دی جائے گی، اور دوبارہ اس کے بارے میں کوئی خیال بھی نہیں لیا جائے گا، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ جس طریقے سے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے دے اور پھر دوبارہ اس سے معافی مانگے، پھر کوئی دوسرا موقع آتا ہے، کوئی ایسی بات نکل آتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ تو وہی ہے نا کہ تو نے فلاں موقع پر مجھے دھوکہ دیا تھا، فلاں موقع پر تو نے میری چیز لے لی تھی۔ اللہ کے یہاں نزدیک کوئی ایسی کوئی تانا بھی نہیں دیا جائے گا اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا
کہ اب تک کہ تو نے میری زندگی، تو نے جو زندگی گزاری اس میں اتنی نافرمانی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں، بندے بھی چاہنے والے بن جائیں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں. اور آخر میں ایک چیز اور عرض کیے دیتا ہوں کہ ایک دعا ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے ہیں، چاہے مسلمان نیک ہو یا بدکار ہو، گناہ کرنے والا ہو، چاہے جتنا بھی گناہ کر لے، لیکن اس کی ایک ایسی دعا ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی ہے. وہ دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. گنہگار بندہ پڑھتا ہے تب بھی اس کا یہ درود قبول ہوتا ہے، نافرمان پڑھتا ہے اس کا بھی درود قبول ہوتا ہے، نیک پڑھتا ہے اس کا بھی یہ درود قبول ہوتا ہے. آج جمعے کا دن ہے تو چاہے کتنے بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سے یہ دعا مانگے اور اپنے محبوب پر درود بھیجیں. اور اس درود کے صدقے میں جب ہم دوسری دعا مانگیں گے تو یہ درود تو قبول ہونے ہی والا ہے، اس کے ذریعے سے ہماری اور بھی بہت ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچا پکا اللہ سے محبت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.